ناظرین آداب، دوردرشن حیدرآباد میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں محمد رضا۔ خبروں کے آغاز پر سب سے پہلے پیش ہیں سرخیاں۔ مائتری سیتو کا وزیر اعظم نریندر مودی نے کیا افتتاح، کہا ہند بنگلہ دیش کے درمیان ایک نئے دور کا ہوا آغاز۔ پیٹرول اور گیس کی قیمتوں میں اضافہ کے خلاف پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں اپوزیشن کا احتجاج، دونوں ایوانوں کی کارروائی 2 مرتبہ ملتوی۔ زرعی قوانین کسانوں کی آمدنی کو دگنا کرنے کے لیے متعارف، پیوش گوئل کا تاثر، ایف سی آئی کے ذریعے شفاف انداز میں اجناس کی خریدی جاری۔ پارلیمانی قائمہ کمیٹی برائے آبی وسائل نے ریاست کے بھگیرتا کی ستائش، ہر گھر نل فراہم کرنے کے نشانے کو 100% حاصل کرنے پر مسرت کا اظہار۔ اور ایندھن کی قیمتوں میں کمی کے اسٹاک مارکیٹ پر اثر، فائدے میں شروع ہوا حصص کا کاروبار۔ ہیڈ لائنز کے بعد خبروں کی تفصیل، لیکن اس سے قبل کورونا کے تئیں عوام کو چوکس رہنا چاہیے، ماسک کا استعمال، دوسروں سے بات کرتے وقت 6 فٹ کا فاصلہ اور اپنے ہاتھوں کو مسلسل دھونا چاہیے۔ طبی ماہرین کا مشورہ ہے کہ احتیاط سے ہی کورونا پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ ہندوستان اور بنگلہ دیش کے درمیان کنیکٹیویٹی کو بڑا فروغ دینے کی خاطر وزیر اعظم نریندر مودی آج تریپورہ کو بنگلہ دیش سے چھوڑنے والے مائتری سیتو کا افتتاح کیا۔ وزیر اعظم نریندر مودی ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے بنگلہ دیش کے وزیر اعظم شیخ حسینہ کے ہمراہ اس پروجیکٹ کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر شیخ حسینہ نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بنگلہ دیش ہندوستان کے ساتھ دوستانہ تعلقات اور تعاون کو یوں ہی مسلسل جاری رکھے گا، جبکہ وزیر اعظم نریندر مودی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ان کی حکومت نے تریپورہ کی ترقی کے لیے مؤثر اقدامات کیے ہیں، تریپورہ کو ہڑتال کلچر سے باہر نکال کر ترقی کی سمت گامزن کیا ہے۔ گزشتہ 6 برسوں کے دوران مرکز سے تریپورہ سے ملنے والی گرانٹ میں کافی اضافہ کیا گیا ہے۔ وہاں آج سرکاری لابھ لوگوں کے بینک کھاتے میں ڈائریکٹ پہنچ رہا ہے۔ جو کرمچاری سمے پر سیلری پانے کے لیے بھی پریشان ہوا کرتے تھے، ان کو 7ویں پے کمیشن کے تحت سیلری مل رہی ہے۔ جہاں کسانوں کو اپنی اپج بیچنے کے لیے انیک مشکلیں اٹھانی پڑتی تھی، وہیں پہلی بار تریپورہ میں کسانوں سے ایم ایس پی پر خرید سنشچت ہوئی۔ منریگا کے تحت کام کرنے والے ساتھیوں کو جہاں پہلے 135 روپے ملتے تھے، وہیں اب 205 روپے پرتی دن دیے جا رہے ہیں۔ جس تریپورہ کو ہڑتال کلچر نے برسوں پیچھے کر دیا تھا، آج وہ ایز آف ڈوئنگ بزنس کے لیے کام کر رہا ہے۔ جہاں کبھی ادیوگوں میں تالے لگنے کی نوبت آ گئی تھی، وہاں اب نئے ادیوگوں، نئے نویش کے لیے جگہ بن رہی ہے۔ تریپورہ کا ٹریڈ والیوم تو بڑھا ہی ہے، راجیہ سے ہونے والا نریات بھی قریب 5 گنا تک بڑھ گیا ہے۔ ساتھیوں، تریپورہ کے وکاس کے لیے کیندر سرکار نے ہر آوشکتا کا دھیان رکھا ہے۔ پیٹرول اور ڈیزل اور پکوان گیس کی قیمتوں میں اضافہ کے خلاف آج دوسرے دن اپوزیشن ارکان نے پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں احتجاج اور ہنگامہ آرائی کی، جس کی وجہ سے دونوں ایوانوں کی کارروائی میں خلل پڑا۔ لوک سبھا میں کانگریس، ڈی ایم کے، ایل سی پی، شیو سینا، بائیں بازو پارٹیوں کے ارکان نے ایوان کی کارروائی شروع ہوتے ہی مہنگائی کے خلاف نعرے لگاتے ہوئے ایوان کی وسعت میں پہنچ گئے۔ اسپیکر اوم برلا نے احتجاجی ارکان کو اپنے اپنے نشستوں پر جانے کی اپیل کی، لیکن کوئی اثر نہیں دیکھا گیا، جس کی وجہ سے ایوان کی کارروائی کو ملتوی کرنا پڑا۔ ادھر دوسری جانب راجیہ سبھا میں بھی یہی صورتحال دیکھی گئی ہے۔
ڈپٹی چیئرمین ہری ونش نے پیٹرولیم اشیاء اور پکوان گیس کی قیمتوں پر اپوزیشن کی جانب سے پیش کردہ تحریک التوا کو مسترد کر دیا۔ اپوزیشن کے ہنگامہ کی وجہ سے راجیہ سبھا کی کارروائی پہلے 12 بجے تک کے لیے ملتوی کی گئی۔ بعد ازاں ایوان میں شور و غل کو دیکھتے ہوئے کارروائی کو دوپہر 2 بجے تک کے لیے ملتوی کرنا پڑا۔ پارلیمنٹ کے بجٹ اجلاس کے دوسرے مرحلے کے دوسرے دن آج صبح لوک سبھا کی کارروائی حسب معمول شروع ہوئی۔ ایوان کی کارروائی شروع ہوتے ہی اسپیکر اوم برلا نے وقفہ سوالات کو شروع کیا۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔ زبردست سندیہ میں ڈالنے کی کوشش کی گئی۔ There was a conscious گوئل نے کہا کہ ایف سی آئی کے ذریعے انتہائی شفاف انداز میں غذائی اجناس کی خرید کی جا رہی ہے۔ کسانوں سے خریدی گئی فصل کی قیمتیں کسانوں کے کھاتوں میں منتقل کی جا رہی ہے۔ پیوش گوئل نے کہا کہ تمام ریاستوں میں اس پر عمل ہو رہا ہے، تاہم پنجاب میں ہی اس کی خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ پیوش گوئل نے واضح کیا کہ زرعی قوانین کسانوں کی آمدنی کو دگنا کرنے کے مقصد سے متعارف کیے گئے ہیں اور ایک پاردرشی طریقے سے دیش میں کام ہو، دیش میں پروکیورمنٹ ہو، اس کے لیے بہت اتےجنا کے ساتھ کام کرا کرتی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ آج وہ کیسے بھول گئی ہیں کہ اس دیش کی پرتیبدھتا ہے، اس دیش کی جنتا کی سنکلپ ہے کہ اس دیش میں پاردرشی ویوستھائیں ہو، اس دیش میں غلط کاموں کو روکا جائے، اور اسی کے تحت پورے دیش میں آج ایف سی آئی کی پروکیورمنٹ بہت اچھی طریقے سے چل رہی ہے۔ دیش بھر کے کسان اپنی اپج کا مول سیدھا سرکار سے لیتے ہیں، ڈیجیٹلی لیتے ہیں، لیکن ماتر ایک راجیہ ہے جہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں۔ مرکزی وزیر گری راج سنگھ نے سمکیات سے متعلق ارکان کی جانب سے پوچھے گئے سوالوں کا جواب دیا۔ گری راج سنگھ نے کہا کہ مودی حکومت کے اقتدار میں آنے کے بعد گزشتہ 6 برسوں میں مچھلی پالن کی صنعت کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ماہی گیروں کی فلاح بہبود کے لیے 25,000 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں۔ اس سے قبل ایوان کی کارروائی شروع ہوتے ہی اپوزیشن لیڈر ادھیر رنجن چودھری نے کہا کہ ایوان کی کارروائی کے نشریات میں اپوزیشن کو موقع فراہم نہیں کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے جان بوجھ کر اپوزیشن کو نظر انداز کرنے کا الزام عائد کیا، تاہم ان کے اس بیان کے پارلیمانی امور کے وزیر پرہلاد جوشی نے مذمت کی۔ اپوزیشن کے ہنگامے کی وجہ سے پہلی بار ایوان کی کارروائی کو 12 بجے تک کے لیے ملتوی کرنا پڑا تھا۔ بیورو رپورٹ، دوردرشن نیوز۔ کولکتہ میں کل شام ایک کثیر منزل عمارت میں آگ لگنے سے آگ بجھانے والے 4 افراد سمیت 9 افراد کی موت ہو گئی ہے۔ سرکاری عہدیداروں کے مطابق کل شام تقریباً 6 بجے اسٹرانڈ روڈ پر واقع نیو کوئلہ گھاٹ عمارت کی 13ویں منزل پر آگ لگی، جس میں مشرقی ریلوے اور جنوبی ریلوے کے دفاتر ہیں اور اس کے گراؤنڈ فلور پر ٹکٹ بکنگ سینٹر بھی ہے۔ مرنے والوں میں ریلوے کا ایک سینئر عہدیدار، آر پی ایف کا ایک کانسٹیبل اور کولکتہ پولیس کا ایک ASI شامل ہے۔ مزید 2 افراد کی ابھی شناخت نہیں ہو سکی ہے۔ چیف منسٹر ممتا بنرجی، 2 ریاستی وزیر اور ریاستی انتظامیہ کے اعلیٰ عہدیدار کل رات موقع پر پہنچے۔ چیف منسٹر بنرجی نے مرنے والوں کے لواحقین کے لیے 10-10 لاکھ روپے کی نقد امداد کا اعلان کیا ہے۔ آگ پر قابو پانے کے لیے آگ بجھانے والی تقریباً 20 گاڑیوں کو لگایا گیا تھا۔ ڈیزاسٹر مینجمنٹ کی ٹیمیں بھی موقع پر پہنچ گئی ہے، جنہوں نے عمارت سے لاشوں کو نکال لیا ہے اور انہیں پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال بھیج دیا گیا ہے۔ تقریباً 5 گھنٹے کی محنت کے بعد آگ پر قابو پا لیا گیا۔ ریلوے کے مرکزی وزیر پیوش گوئل نے کولکتہ کے اسٹرانڈ روڈ پر واقع مشرقی ریلوے کے دفتر میں لگی آگ کی وجوہات کا تعین کرنے کے لیے ریلوے محکموں کے 4 پرنسپل سربراہوں پر مشتمل ایک اعلیٰ سطحی تحقیق کا حکم دیا ہے۔ پیوش گوئل نے کہا کہ اس حادثے کے پیش نظر ریلوے کے ذریعے مغربی بنگال حکومت کو ہر ممکن امداد فراہم کی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جنرل مینیجر سمیت ریلوے کے عہدیدار موقع پر موجود ہیں اور بچاؤ اور امدادی کاموں میں ریاستی حکومت کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں۔ صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند، نائب صدر جمہوریہ ایم وینکیا نائیڈو اور وزیر اعظم نریندر مودی نے اس واقعے پر شدید افسوس کا اظہار کیا ہے۔ آبی وسائل کی پارلیمانی قائمہ کمیٹی نے کہا کہ گھر گھر پینے کا پانی فراہم کرنے میں تلنگانہ اور گوا نے 100% نشانے کو حاصل کر لیا ہے۔ پارلیمانی قائمہ کمیٹی برائے آبی وسائل نے تلنگانہ اور گوا کی ستائش کی ہے۔ ریاست میں مشن بھگیرتا کے ذریعے گھر تک صاف پانی فراہم کرنے کے لیے گھر گھر نل کا کنیکشن دیا گیا ہے۔ آبی وسائل کی پارلیمانی قائمہ کمیٹی نے اپنی 11ویں رپورٹ پارلیمنٹ میں پیش کی ہے۔ اس رپورٹ میں اس بات کا انکشاف کیا گیا ہے کہ 27,310
आंगनवाड़ी मराकज़ और 22,882 स्कूलों को नल का कनेक्शन देते हुए तेलंगाना रियासत ने 100% निशाने को हासिल कर लिया है। काबिल गौर बात यह है कि ज़मरे में तेलंगाना आंध्र प्रदेश के बशमूल सिर्फ चंद रियासतें ही निशाने को हासिल किया है, जबकि इज्तिमाई सेंट्री कॉम्प्लेक्स की तामीर के हदफ को हासिल करने में तेलंगाना के बशमूल पंजाब, उत्तराखंड, तमिलनाडु, केरला पीछे रह गए हैं। राजनार सिलसिले के 14 स्कूलों का इंतखाब अटल थिंकरिंग लैब के लिए किया गया है। वाज़ेह है कि मरकजी हुकूमत ने तलबा में तख्लीकी सलाहियतों को परवान चढ़ाने के लिए उन्हें स्कूल की सतह से ही साइंस और टेक्नोलॉजी की जानिब माइल करने के लिए इस स्कीम को मुतारिफ किया है। अटल थिंकरिंग लैब स्कीम नीति आयोग की जानिब से चलाई जा रही है। इस स्कीम के लिए ज़िले के तमाम सरकारी स्कूलों समाजी बहबूद की जानिब से चलाए जा रहे हैं। स्कूलों और मॉडल स्कूलों में ज़ेर तालीम तलबा को मुंतखब किया गया है। पेश है एक रिपोर्ट। अटल थिंकरिंग लैब के लिए मरकजी हुकूमत हर एक स्कूल के लिए 20 लाख रुपए मंजूर किए हैं। मुसलसल 3 साल के लिए 10वीं जमात में 60% कामयाबी और हाजिरी वाले स्कूल्स को इसके लिए अहल करार दिया गया है। असातिज़ा का कहना है कि जिसके तहत सिलसिला के गीतानगर जिला परिषद स्कूल, एल्लारेड्डीपेट मंडल के कोलापल्ली, नामापुर स्कूल्स में ये लैब कायम किए हैं, जहां तलबा को क़याम ताम के साथ तख्लीकी सलाहियतों को निखारने की तरबियत का इंतज़ाम किया गया है। जिला के एजुकेशन ऑफिसर राधा किशन ने इस बात की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि तलबा में छुपी तख्लीकी सलाहियतों को परवान चढ़ाने के लिए मजीद स्कूलों को अटल थिंकरिंग लैब में शामिल करने के लिए कोशिश की जा रही है। పాఠశాలకి అటల్ థింకరింగ్ ల్యాబ్ శాంక్షన్ అయింది। ఈ అటల్ థింకరింగ్ ల్యాబ్ చాలా ఉపయోగకరమైంది। దీంట్లో ఉండేటువంటి ఎలక్ట్రానిక్స్ వస్తువులు, రోబోటిక్స్ అన్ని పిల్లలు సృజనాత్మకతతో వాళ్ళంతలో వాళ్ళే ప్రయోగాలు చేసి కొత్త కొత్త ప్రాజెక్టులను తయారు చేసుకొని వాళ్ళ సృజనాత్మకతను వెలికితీసి సైన్స్లో అపారమైనటువంటి నైపుణ్యాన్ని సంపాదించుకునేటువంటి అవకాశం కలుగుతుంది। सिलसिला के डीओ ने मजीद कहा कि जिले के 14 स्कूलों में अटल थिंकरिंग लैब की सहूलत दस्तयाब है, जिससे तलबा को साइंसी सरगर्मियां जारी रखने का मौका फराहम किया जा रहा है। మాకు అటల్ ల్యాబ్ శాంక్షన్ కావడం చాలా సంతోషం అనిపించింది। జిల్లాలోనే మొట్టమొదటి అటల్ ల్యాబ్ను మేము ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం జరిగింది। ఈ అటల్ టింకరింగ్ ల్యాబ్లో పిల్లలు వాళ్ళు నిత్య జీవితంలో ఎదుర్కొనే సమస్యలను తీసుకొని వాటి మీద టెక్నాలజీ పరంగా ఏ విధంగా అధిగమిస్తామనే విషయంలో వాళ్ళు ట్రైనింగ్ పొందడం జరుగుతూ ఉంటుంది। కాబట్టి పిల్లలు ఈ టింకరింగ్ ల్యాబ్లో చాలా కొత్త కొత్త ఆవిష్కరణలు చాలా చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది। వారికే ప్రాబ్లమ్ వాళ్ళే చూపెట్టాలి, సొల్యూషన్ కూడా వాళ్ళే కనిపెట్టాలి। మేమందరం కూడా సపోర్టర్గా ఉంటాము, అటల్ ఇన్ఛార్జ్ కానీ ఇక్కడ ఉండే మెంటర్స్ కానీ। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन न्यूज़। अब आप दूरदर्शन यादगिरी की खबरें सोशल मीडिया पर भी देख सकते हैं। यूट्यूब पर डीडी न्यूज़ तेलंगाना, ट्विटर पर डीडी न्यूज़ तेलंगाना @DD यादगिरी न्यूज़ और फेसबुक पर डीडी न्यूज़ तेलंगाना का मुशाहिदा किया जा सकता है। मैत्री सेतु का वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने किया इफ्तिताह। कहा, हिंद बांग्लादेश के दरमियान एक नए दौर का हुआ आगाज। पेट्रोल और गैस की कीमतों में इजाफा के खिलाफ पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में अपोजिशन का एहतजाज। दोनों ऐवानों की कार्रवाई 2 मरतबा मुलतवी। ज़री क़वानीन किसानों की आमदनी को दुगना करने के लिए मुतारिफ। पीयूष गोयल का तासुर। FCI के जरिए शफाफ अंदाज में अजनास की खरीदी जारी। पार्लिमानी कायमा कमेटी बराए आबी वसाइल ने रियासत के भगीरथा की सिताइश। हर घर नल फराहम करने के निशाने को 100% हासिल करने पर मसरत का इजहार। और ईंधन की कीमतों में कमी के स्टॉक मार्केट पर असर, फायदे में शुरू हुआ हिस्स का कारोबार।